بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک نہایت دل نشین اور سبق آموز داستان ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر، استقامت اور اللہ کی رضا پر یقین کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ اس میں انسانی جذبات، اخلاقیات اور زندگی کی مختلف حقیقتوں کی نمائندگی کی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اور مختلف اسلامی روایات میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس واقعہ کو ایک مفصل انداز میں پیش کریں گے، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ رحیلہ تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے ان کی پہلی بیوی سے تھے، جبکہ 2 بیٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کی دوسری بیوی یعنی رحیلہ بیوی سے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ رحیلہ بیوی وفات پا گئی تھیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا اور سب سے زیادہ محبوب تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس بارے میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل اپنے اس بیٹے کے لیے بہت نرم تھا، اور اس کی محبت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد پیدا کر دیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو انہیں اللہ کی طرف سے ایک خواب آیا جس میں وہ 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً اس خواب کی تعبیر سمجھ لی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ وہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بتائیں، کیونکہ وہ ان سے پہلے ہی حسد کرتے تھے، اس لیے یہ خواب سننے کے بعد وہ اور زیادہ حسد کرنے لگیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا، انہیں مجھے سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس خواب کی حقیقت کو جان گئے، اور انہوں نے یہ مطلب پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ایک دن اتنا بلند ہوگا کہ ان کے بھائی یعنی 11 ستارے اور ان کی والدہ یعنی چاند ان کے سامنے سجدہ کریں گے، یعنی ان سب کے سامنے ان کا مقام بلند ہوگا۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک ان کی والدہ کے ذریعے پہنچی تو وہ ان سے اور زیادہ حسد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ وہ اس بات سے ناخوش تھے کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت زیادہ تر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کر دیں تو ان کے والد کی محبت ان کی طرف واپس لوٹ آئے گی۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچ کر ایک منصوبہ بنایا، اور ابتدائی طور پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا، مگر ایک بھائی کے اصرار پر اور تجویز پر کہ انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا جائے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض کو خون آلود کر کے واپس لے آئے۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے ہمارے والد، ہم کھیل کود میں مصروف تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے سامان کے ساتھ چھوڑا تھا اور ایک بھیڑیا اسے کھا گیا۔ آپ ہمیں یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچ بول رہے ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے، مگر ان کا ایمان مضبوط تھا، اور انہوں نے فرمایا، بلکہ تمہاری جانوں نے تمہیں کچھ غلط کرنے کا حکم دیا ہے، بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا
تو اس کے بعد واپس جا کر اپنے والد کے پاس یہ جھوٹا بیان پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں پھینکا تو یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ کر باہر آ گئے۔ قافلے والے بہت حیران ہوئے اور انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر بیچ دیا۔ عزیز مصر جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اسے خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ عزیز مصر کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، چونکہ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا بہت خوش ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی اور عقل کی شہرت بھی پھیل گئی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ انتظامی فرائض بھی سونپ دیے جو آپ نے انتہائی دانشمندی اور ایمانداری سے سر انجام دیے، جس عزیز مصر اور بھی آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، آپ کے حسن و جمال کے چرچے تمام رعایا میں ہونے لگے، یہاں تک کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی آپ کی جوانی اور خوبصورتی کی تاب نہ لا سکی اور آپ کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ زلیخا ہر وقت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچتی رہتی تھی اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل رہتی تھی۔ ایک دن جب عزیز مصر گھر میں موجود نہ تھے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی کنیز خاص کے ذریعے اپنے بالا خانے میں بلوایا، جو کہ 7 دروازوں کے اندر تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس بالا خانے میں پہنچے تو زلیخا نے 7 دروازے بند کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک وہ میرا مالک ہے اور اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی اور ان کا قمیض پیچھے سے پھاڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، تمام دروازے اللہ کے حکم سے خود بخود کھل گئے اور آپ جیسے ہی آخری دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر آ گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام عائد کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی معصومیت کو ایک بچے کی گواہی سے ثابت کیا۔ وہ بچہ اس وقت اپنی ماں کی گود میں رو رہا تھا جب آپ علیہ السلام زلیخا کے پاس تشریف لے جا رہے تھے۔ جب اس بچے کو بلایا تو بچے نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو گناہ گار ہیں، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پیچھے سے پھٹا ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بے گناہ تھے۔ چنانچہ عزیز مصر اس بات پر بہت رنجیدہ ہوا تو زلیخا کی شکایت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ مصر کی عورتوں نے اس معاملے کو بڑا بنا دیا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سچ کے باوجود قید میں ڈال دیا گیا۔ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کو پایا، ایک بادشاہ کا پیالہ پیش کرنے والا ساقی تھا اور دوسرا ناج بھائی۔ دونوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر کی۔ ساقی کا خواب یہ تھا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں واپس جائے گا، جبکہ ناج بھائی کا خواب یہ تھا کہ وہ پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ چنانچہ ان خوابوں کی تعبیر بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و حکمت کے چرچے جیل میں بھی ہونے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا جس میں 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا جاتی ہیں اور 7 سبز بالیاں 7 خشک بالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر کے لیے دربار کے علماء سے رجوع کیا، مگر وہ کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ اس موقع پر موجود ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا اور یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے پاس کیا تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا
اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی یوں تعبیر کی کہ 7 سال زبردست فصلیں ہوں گی اور اس کے بعد 7 سال قید پڑے گا۔ عزیز مصر یہ تعبیر سن کر پریشان ہو گیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی علم و حکمت سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے اس کو ملک کی ذخیرہ اندوزی کا نگہبان مقرر فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی گندم کو ذخیرہ کیا اور اس دوران آنے والے قید کے لیے مکمل انتظامات کیے۔ جب مصر میں 7 سالہ شدید قید شروع ہوا تو اس قید نے کئی علاقوں کو متاثر کیا، جن میں کنعان بھی شامل تھا۔ کنعان وہ علاقہ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان رہتا تھا۔ اس قید کے باعث لوگ مصر آ کر غلہ خریدنے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ مصر میں غلہ ذخائر محفوظ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب مصر کے خزانہ دار تھے اور انہیں غلہ کے ذخائر کا انتظام سونپا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے مصر بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اور شکل و صورت میں تبدیلی آ چکی تھی اور وہ اب ایک اہم عہدے پر فائز تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ گفتگو کی اور ان سے ان کے خاندان کے بارے میں سوالات کیے۔ انہوں نے سب کچھ پوچھا کہ کیا ان کے ساتھ کوئی اور بھی بھائی ہیں، تو بھائیوں نے بتایا کہ ان کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین ہے، ان کے ساتھ ہے، جو ان کے والد کے ساتھ رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کا والد بوڑھا ہے اور اس کے علاوہ ان کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین ان کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ وہ ان کو مزید غلہ دیں گے، لیکن اس کے لیے انہیں بنیامین کو مصر لانا پڑے گا تاکہ وہ اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوں۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر مزید غلہ چاہتے ہو تو بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی بات مانی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ جب بھائی واپس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابتدائی طور پر انکار کرتے رہے، کیونکہ وہ اپنے پیارے بیٹے یوسف کی جدائی کے بعد بہت غمگین تھے، لیکن آخرکار قحط کی شدت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بنیامین کو مصر بھیجنے کی اجازت دے دی۔ جب بھائی بنیامین کے ساتھ واپس مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے دربار میں مدعو کیا اور زیادہ غلہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس بار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک خاص حکمت عملی تھی تاکہ وہ اپنے بھائیوں کی سچائی اور رجوع کو آزمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کپڑے میں ایک چاندی کا پیالہ چھپایا اور جب بھائی مصر سے واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی لینے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ پیالہ بنیامین کے بورا میں سے مل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ بنیامین کو مصر میں قید کر لیا جائے۔ بھائیوں نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہو گئے اور کہا کہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بغیر زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت کا انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر اپنے انعامات کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ بھائیوں نے یہ سنا تو وہ دنگ رہ گئے اور فوراً اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے۔ بھائیوں نے فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم واقعی غلط تھے۔ انہیں خوف تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں سزا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ماضی کی غلطیوں پر غمگین نہ ہو، کیونکہ اللہ کا منصوبہ کچھ اسی طرح تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلانے کے لیے بھیجا اور انہیں یہ خوشخبری دی کہ حضرت یوسف زندہ ہیں اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی
اور وہ فوراً اپنے خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ کو عزت و احترام کے ساتھ گلے لگایا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں رہائش پذیر ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی تمام تر تکالیف اور مشکلات کے باوجود صبر کیا اور اللہ کی حکمت پر ایمان رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بے وفائی کو معاف کر دیا، جس سے معافی کی اہمیت اور درگزر کا پیام ملتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت اور عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔